اب تعالیٰ شانہ نے مکمل انداز کے اندر قرآن مجید کے بارے میں بات ارشاد فرما دی، نحن نزلناہ قرآن، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا، انا لہو لحافظون، کہ ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نازل بھی رب نے کیا اور حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی۔ یہاں پر بالاہتمام جو قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری کا اعلان رب العالمین نے فرمایا، وہ اصل میں صرف وہ قرآن پاک کی صرف ظاہری صورت نہیں تھی، بلکہ باطنی جو قرآن اور حق کا جو قرآن ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے۔ اب باطنی اور حق قرآن جو ہے، باطنی اور حق قرآن جو ہے، اس کو میرے آقا نے اپنے ارشادات کے اندر میں یہ اشارات بھی فرمائے کہ قرآن پاک کا ایک ظاہر ہے، قرآن پاک کا ایک باطن ہے، اور پھر قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف کی رہبری فرما دی کہ وہ قرآن جو لوگوں کے لیے شک و شبے سے بالندر ہوگا اور ہدایت کا ذریعہ ہوگا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ذالک الکتاب، اشارہ اس طرف میں، تو قرآن میں اشارہ دوسری طرف میں ہے۔ تو اس وقت میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے لیے تو وہ اشارہ ذات مصطفیٰ کی طرف تھا، ذات مصطفیٰ کی طرف تھا۔ اب بعد والوں کے لیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کا مطلب کہ کس کی طرف میں دیکھیے قرآن کی صورت میں، اس کے لیے میرے آقا نے ارشاد فرما دیا کہ ظاہری قرآن بھی ساتھ میں رہے گا، اس کے ساتھ میری اہل بیت بھی رہے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ذالک الکتاب سے مراد اب 15ویں صدی کے زمانے کے ہم اگر اللہ سے سوال کریں کہ صحابہ کے بارے میں تو آپ نے قرآن پاک کی آیت کو نازل فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت دیتی ہے، یہاں سے گمراہیت نہیں پھیلتی، یہاں سے صرف حق ہی دنیا میں پھیلے گا، نہ حق دنیا کے اندر میں اس کے ذریعے سے ظاہر نہیں ہوگا۔ اگر اجمالی انداز کے اندر میں غور کیا جائے تو پھر اللہ نے قرآن مجید نے فرمایا یہدی بہ کثیرا یضل بہ کثیرا، کہ بہت سے وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کے ذریعے سے ہدایت ملے گی، اور بہت سے وہ لوگ ہیں جو اس قرآن کے ذریعے سے گمراہ ہوں گے۔ تو پھر وہاں پر تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں شک نہیں ہے اور اس کے ذریعے سے ہدایت دنیا میں پھیلے گی۔ تو اس ساری آگوں کو جب ایک جگہ کیا جائے گا تو پتہ یہ چلے گا کہ رب کی مرضی ذالک الکتاب سے مراد اس کتاب اوراق یا کتاب قرآن کی صورت میں جو کچھ تھا اس طرف میں نہیں تھا، بلکہ اللہ کی منشا یہ تھی کہ اس وقت میں موجود کتابوں کی جو اصل کتاب ہے وہ ذات مصطفیٰ تھی۔ جب تک آپ تھے تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی امت کے لیے، صحابہ کی بھی ضرورت تھی کیونکہ ذات مصطفیٰ خود موجود تھی، اور اس وقت میں رب کی بارگاہ میں قبولیت اور حق کی وجہ صرف ذات مصطفیٰ تھی۔ میرے آقا کے ظاہر میں پردہ فرمانے کے بعد اب بعد والوں کی ضرورتوں کے لیے سوال پیدا ہو گیا کہ اب ظاہری طور پر ہمارے آقا کی ذات کو ہمارے آنکھوں سے پردہ ہو گیا ہے، اب پھر ہمارے لیے ذالک الکتاب کیا ہے؟ ذالک الکتاب کہ وہ کتاب کہاں ہے؟ وہ کتاب جس کو آپ نے کتاب قرار دیا اور صحابہ نے عقیدے کے ساتھ میں ذات مصطفیٰ کو اصل قرآن سمجھا تھا صحابہ کے، بلکہ اس میں عقیدہ تو مجان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ تھا، جب سوال کیا گیا کہ میرے آقا کی زندگی کو بیان کیجیے، اخلاق کو بیان کیجیے، تو یہ قرآن پڑھا، جو قرآن ہے وہ آقا کی ذات ہے، جو آقا کی ذات ہے وہ یہ قرآن ہے۔ تو صحابہ کا عقیدہ تو بالکل یہ تھا کہ ذالک الکتاب سے مراد، اچھا جب کہ یہ کتابی شکل میں قرآن تھا ہی نہیں اس وقت نہیں تھا، تو پھر قرآن کیا تھا؟ وہ ذات مصطفیٰ، اور قرآن صرف وہی کہ جس کو آپ نے کہا وہی قرآن ہوا۔ اور ان معاملات میں ذرہ برابر ایمان والوں کی پہچان تو یہ تھی کہ ذرہ برابر وہ شک نہیں کیے تھے، وہاں پر یہ بات نہیں تھی کہ قرآن سے ثابت ہے، یہ حدیث سے تو ہوگا مگر قرآن میں ثبوت ہے کہ یہ گمراہیت کا رخ ہے۔ کیوں کہ اس زمانے کے اندر میں کوئی ایسا سوال نہیں کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے زمانے میں، اور جس نے بھی کیا وہ اپنے منافقت ہونے کا اعلان کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اس کو قتل کر دیا۔ کیا کر دیا؟ کیوں کہ واجب القتل سمجھا اس کو۔
اس لیے صحابہ کی زندگی میں ایسے واقعات میں مل جائیں گے کہ مسجد نبی کے اندر میں بارگاہ مصطفیٰ کے اندر میں دو بھائی آپس کے اندر کے معاملات کو لے کر آئے اور لانے کے بعد واپس ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غالباً ملے اور مل کر پوچھا کہ کیا ہوا تمہارا فیصلہ ہو گیا، دو جہاں کے مالک کو فرما دیا؟ تو ان لوگوں نے اس طرح کا اظہار کیا کہ فیصلہ تو کیا لیکن ہم تو اتنا ذرا مطمئن نہیں ہو سکے کہ قرآن کے مطابق ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو فوراً میرے آقا نے کیا کہ ٹھیک ہے فیصلہ بھی ہوگا، حق میں صحیح فیصلہ ہوگا۔ ہم یہ اصلاح کی باتیں کرتے ہیں تو تم اپنی بندوق کی گولی اپنی ذات اپنے نفس کی طرف میں رکھو کہ ہم کتنا اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کے رسول کی سنتوں کو اور اللہ کے رسول کی مرضی کو اپنے اوپر، تو پہلے تو واجب القتل ہم ہیں۔ اور خانقاہ محمدی کا نظام کیا ہے؟ یہ جہاد کا نظام ہے، جہاد بالنفس کا نظام ہے کہ ہر معاملے کو اپنے نفس کے اوپر دیکھو، بندوق کی گولی کدھر، ادھر نہیں ادھر، یہاں پر اپنا نظریہ کریں۔ تو پھر دوسروں کی طرف میں نظریہ جائے گا تو پھر مجرم بن جاؤ گے۔ واجب القتل کون ہے؟ اگر اپنے در میں کبھی تو پہلے اپنے کو قتل کرو، اپنے نفس کو قتل کرو، اس نفس سے چھٹکارا پاؤ۔ تو کہا کہ ابھی تمہارے حق میں صحیح فیصلہ کروں گا، جو میرے آقا کے فیصلے پر غیر مطمئن ہے۔ گئے اور تلوار لے آئی اور اٹھا کر گردن کو جدا کر دیا۔ کیا کیا؟ تو پوچھا پوچھنے والوں نے کہ صرف اتنی بات آگے پوچھے نہیں، جو میرے آقا کے ارشاد پر مطمئن نہیں ہے اس کے لیے فیصلہ یہی ہے کہ اس کو جینے کا حق نہیں ہے۔ تو تم کو مجھ کو بھی اپنے نفس کی چاہتوں کو پالنے کا حق ہے۔ جہاد بھی نفس کے اوپر آئے ہیں، جہاد میں سمجھے اپنے آپ کو، جہاں پر اصلاح کی بنیاد کہی تو جائے گی، بتائی تو جائے گی، لیکن اصل جہاد تو تم کو اور مجھ کو اپنے نفس سے کرنا پڑے گا۔ ہر لمحے وہاں پر یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پر نفس کا تقاضا کیا ہے اور حق کا تقاضا کیا ہے۔ حق کے تقاضے کو نفس کا تقاضا یا عادت کا تقاضا یا مزاج کا تقاضا دبا رہا ہے حق کو، تو وہاں پر نفس کو قتل کرو اپنے ہاتھ سے، اپنی تلوار سے۔ یہ ہے جہاد بالنفس۔ اور ہم اور آپ جہاد بالنفس کے اندر میں ہیں۔ جو اس جہاد کو نہیں سمجھ سکے تو پھر وہ اسلام کو رسوا، نظام کو رسوا کرنے کا ذریعہ بنیں گے، دوسروں پر تنقید کریں گے، دوسروں کو برا بولیں گے، دوسروں کے عیب نظر آئیں گے، دوسروں کی کمیاں نظر آئیں گی، دوسروں کی کمیوں کو آڑ بنا کر اپنے کو بچانے کی چکر ہوگی۔ ہم اتنا تو کرتے مگر اتنا تو اتنا بھی نہیں کرتے۔ تو وہاں پر کیا ہوا کہ پھر چونکہ رخ اپنے نفس کی اصلاح کی طرف میں نہیں ہے، نفس تو پل رہا ہے، خواہشات میں موٹا ہو رہا ہے، اور یہاں پر تو خوب پھولنے کا موقع مل رہا ہے، اور وہ نفس پھر آگے ابھر کر زبان کو لائے گا، دوسروں کی غیبت، دوسروں کی کمیوں کے بولنے کو، کان بڑی اس کے ساتھ میں سنیں گے، اس کو وقت ملے گا دوسروں کی خرابیوں کو سننے کا۔ یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ جہاد بالنفس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے کہ یہ اصلاح تو اپنی ذات کی طرف میں ہونی چاہیے تھی، اپنی کمیوں کو دور کرنے کے لیے۔ تو جن کو اپنی کمیوں کے دور کرنے کی فکر ہوگی، جن کا رخ اپنے نفس کی طرف میں ہوگا، اس کو پھر ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساتھی ملیں گے۔ حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے، کونوا مع الصادقین، کے سچوں کا ساتھ اختیار کرو۔ اب سچے کون ہیں؟ یا پیری چیک سچا ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے، یہ نہیں فرما دیا کہ 24 گھنٹے پیر کے ساتھ ملتے رہو، بلکہ اپنے اٹھنے بیٹھنے والے جو تمہاری صحبت و سنگت میں ہیں، تم سے محبت کرنے والے یا تم جن سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی صحبت و سنگت کے اوپر بھی کہ ان کی صحبت سچی ہے۔ سچی صحبت کا مطلب کیا ہوگا کہ ان کی صحبت سے تم کو اپنی کمیاں محسوس ہوگی۔ بہترین تمہارا ہمدرد دوست وہ ہے جو تمہاری کمی پر ٹوکے اور تم کو احساس دلا دے اور تم کو احساس ہو جائے۔ اب جو تمہارے سر پہ تیل پہ دالوں پہ تیل ڈالیں، ہاں آپ کا معاملہ تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اب دل اس سے زیادہ لگ رہا ہے، اس سے جڑ رہا ہے، اس کے قریب ہو رہا ہے، اسی کو اپنے قریب کر رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے کہ نفس پرورش پا رہا ہے، نفس کی اصلاح کی ہوگی۔ اگر نفس کی اصلاح کی ہوگی کوشش، تو وہ پھر جو بری نظر سے دیکھتے ہیں ان سے قریب ہوگا، وہ اپنی کمیوں کو ان سے معلوم کرے گا۔ اور وہ تمہاری نظر ہے، ٹھیک ہے، عقیدت مند تو نہیں ہے نا، تم ہماری کمیوں پر نظر رکھنے والے ہیں،
تو ان کو بھی چھیڑ چھیڑ کے پوچھے گا پھر اپنی کمیاں، ان کو یہ پھر بات بتائے گا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم میری برائی بولنے کی وجہ سے، میرے کوئی کمی بولنے کی وجہ سے میں ناراض ہو جاتا ہوں، ذرا بولو نا کیونکہ میری کمی مجھ کو نظر نہیں آتی، معلوم کرے گا وہ اپنی کمیوں۔ تو سچے ساتھیوں کی سچے مخلص کی پہچان کیا ہے؟ اپنی کمیوں کو معلوم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور نفس پرست اور پلید کی اور حرام خور کی پہچان کیا ہے؟ کہ جو کسی اشارے میں بھی ہماری ناقدی اور ہماری کمی کی طرف میں اشارہ کرے پھپڑ جائے گا، مجھ سے نہ جائے گا۔ تم کو کیا حق ہے جو بولنے، تم کون ہوتے جو بولنا ہو؟ کہ تمہارے اندر میں نہیں ہے، تمہاری کمی آپ کو نہیں معلوم تھی، تمہارے عیب نہیں معلوم تھی، سمجھ لینا کہ یہ حرام خور ہے۔ پھر اس کے بالمقابل کے اندر میں جو تمہاری کمی کی طرف میں اشارہ کرے۔ اس لیے میرے غوث و خواجہ بھی، میرے آقاؤں کی تعلیمات بھی یہی ہے کہ ان کے نام پر دنیا کمانے والوں کو، ان کے نام پر دنیا کی دکانیں چلانے والوں کو، ان کے نام پر ہم نے سوال کیا کہ سرکار اتنی مہلت ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم نے دل پر سے اتار دیا آخری سانس تک بھی ہم اس بات کے لیے برداشت کرتے ہیں کہ اگر ہم نے دل سے ہٹا دیا اور ہم نے اگر نظر سے گرا دیا تو ہم جانتے ہیں کہ جو جہاں کے مالک مولا علی اور پنجتن پاک کے اور رب العالمین بھی پھر اس کو اپنے گرفت کے پنجوں میں لے لیں گے۔ اس لیے آخر وقت تک صرف ایک سہارے کے اوپر کہ وہ اپنی زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہے، چاہے وہ گالیاں کیوں نہ دیتا ہو، خلاف سازشیں کیوں نہ بناتا ہو، چاہے جان کیوں نہ لیتا ہو، تو زہر کیوں نہیں دلاتا ہو، اس کے پلان کیوں نہیں کرواتا ہو، نہیں انہیں میرے سے دشمنی کرا میں بھی دشمن۔ ارے بابا یہ کیا بات ہوگی؟ یہ کون سے اخلاق ہے کہ انہیں تمہاری تعریف کرا تو تم بھی تعریف کرو اس کی، تم برا اگر وہ برا بولا تو تم بھی بھوکنا شروع کر دو؟ یہ کون سے شریفوں کی خصلت ہے؟ ہمارے اخلاق کا پتہ تو اس وقت میں چلے گا جبکہ لوگ ہمارے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آئے اور ہم اپنے اخلاق کا ثبوت ان کو اس بات پر دیں۔ اخلاق کا ثبوت خوش آمدی نہیں، خوش آمدی الگ ہے، اخلاق الگ ہے، دونوں کے فرق کو پہچانو، یا دھوکہ نہیں کھا لینا۔ اخلاق کیا ہے؟ کہ اخلاق یہ کہ اس موقع پر جب کہ مجبور ہو کر وہ تمہارے پاس میں مجبور ہو کر آیا ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ اس کو اس کا بدلہ لیں اور اس وقت اس کی گردن کو دبائیں، اس وقت میں تم اس کے ساتھ اخلاق کا معاملہ پیش کرو۔ تو یہ ہے آل رسول کے اخلاق، آل علی اور آل علی۔ نہیں اب تو آیا ہے اپنے شکنجے میں، اب تو آیا ہے اپنی کسٹڈی کے اندر میں، اب نچوڑو۔ بہت مخالفت کرتا تھا، بہت برا بول رہا تھا اور بہت احسان کی فراموشی کر رہا تھا، ہمارے پیر کے بارے میں بہت یہ کر رہا تھا نا، اب اس کو ذلیل کرو۔ یہ اہل طریقت کا نظام نہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ حق کی راہ کے اوپر تو یہ چیزیں ہماری پہچان ہے، اپنی زندگیوں میں ٹٹولے ہو، ہمارا دل، ہماری صحبتیں، ہماری سنگتیں، ہم کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کریں گے، ہمارا دل کن کے ساتھ میں لگ رہا ہے، کیوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول غالب ہے، بلکہ دو جہاں کے مالک میرے آقا ہی نے ارشاد فرمایا یہ بات، جس کا مفہوم کیا ہے کہ آدمی اپنے دوستوں کے فطرت پر ہوتا ہے، دوستوں کے دین پر ہوتا ہے۔ پہچانا کس سے جائے گا کہ کن سے دل لگتا ہے، کن کے ساتھ میں بیٹھنے میں دل لگتا ہے، کن کے ساتھ میں جڑنے میں، کن کے ساتھ میں سوچنے میں، جو سوچ میں ساتھی ہے، بیٹھنے میں ساتھی ہے، رائے میں ساتھی ہے، ہم مزاج ہے، ہم کلام ہیں، ہم مشرب ہے، اس کے ساتھ میں تو ان سے پہچانا جائے گا کہ کس دین کے اوپر ہے، کس دین پر ہے۔ کیونکہ وہ چیز خون میں سرایت کرتی ہے۔ اب ہمارے خون کے اندر میں حق سپلائی ہو رہا ہے، ان تعلیمات کے ذریعے سے آل علی اور اولاد علی کو ہم نشانہ اور نمونہ بنا رہے ہیں اپنے لیے، یا صرف یہ زبان کی بکبکی ہے، یا سننے کے کانوں کی عیاری ہے، یا صرف یہ بولنے ہی کی چیزیں ہیں؟ آخر میں میرے آقا اور بڑے اولیاء اکرام کا معاملہ کیا ہوتا معلوم؟ سب سے آخر میں جو چیز نفرت سے اور بغض اور عداوت سے ان کو روکتی ہے، کچھ بھی ہو لیکن آقا کا کلمہ پڑھنے والے تھے، کیا بولتے ہیں؟ میرے آقا کا نام لینے والے تھے، وہی نام لینا ان کا کل کے دن کے رخ کو بدل کر اگر آقا انہیں اپنا عاشق بنا لے اور اپنا بنا لے تو پھر تو رہ جائے گا پھلیاں بھولتے ہوئے۔
سب کی مخالفت کرنے والا. جب نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے نا تو پھر آدمی کو ایک ایک چیز سے سدھرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اندر کے نفس کے سدھر جانے اور اصلاح کے ہو جانے پر اس کے جسم کا ایک ایک لمحہ، جسم کا ایک ایک عضو سدھر جاتا ہے. پھر وہ خیر کی مشین بن جاتا ہے. اس کی زبان سے، اس کے اخلاق سے، اس کی سوچ و فکر سے پھر انسانیت کے لیے دعائیں نکلتی ہے، انسانیت کے لیے رحم ملتا ہے اور انسانیت کے لیے خیر ملتا ہے. ورنہ اندر کا نفس کا وہ کتا اگر زندہ ہے تو کتے کا کام کیا ہے؟ بھوکنا ہی ہے نا. بھوکنے کی چکر میں رہے گا وہ سب، کیونکہ اندر نفس کا کتا اس کا جاگ رہا ہے، وہ تو بھوگے گا. باطل کو توڑنے کے لیے اخلاق کی تلوار ہے. ہم حق کے سپاہی کہاں ہیں؟ حق کے سپاہیوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ روئے زمین پر مجرم وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذات مصطفیٰ جب تک موجود تھے اس وقت تک تو میرے آقا ہی کی ذات اصل قرآن تھی. صحابہ کا عقیدہ تھا، وہ قرآن پاروں میں نہیں دیکھتے، رکوع کو نہیں دیکھتے، حوالے نہیں دیتے. اس وقت تو قرآن بھی نہیں تھا. پھر ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو کہ اللہ کی مرضی کیا ہے. تو اللہ کی مرضی کو ڈھونڈنے کے لیے فرا آیت کو دیکھو، سورہ اعراف میں کیا نازل ہوا، سورہ بقرہ میں کیا نازل ہوا. بالکل نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی میں اس وقت دو جہان کے مالک کے منشا معلوم کرتے اور اسی کو وہ قرآن سمجھتے تھے. لیکن میرے آقا کے پردہ فرمانے کے بعد مسئلہ بن گیا. اب وہ قرآن کس کو سمجھیں گے؟ اب قرآن نہیں ہے کیا؟ اس کا بدل کیا ہو گیا؟ اب کیا ہو گیا کہ دو جہاں کے مالک نے اپنی ذات سے اپنے قرآن کی اس حقیقت کو، امت کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ محروم کر دیا. نہیں، بلکہ وہاں پر یہ فرما دیا کہ ایک تو قرآن جو تمہارے ہاتھوں میں. اچھا، جس وقت میرے آقا ارشاد فرمائے تھے یہ جزدانوں کا قرآن تو نہیں تھا اس وقت. جو یاد تھا قرآن، جس قرآن کو صحابہ علم کی صورت میں جانتے تھے، اور جو قرآن ان کے وجود اور ان کی ذاتوں کے اندر میں سمایا ہوا تھا، اس قرآن کے ساتھ میں فرمایا کہ اہل بیت کی محبت ہے. صحابہ کے پاس میں قرآن تھا. سوالات صحابہ کرام چلتے پھرتے قرآن تھے نا جی، تھے نا. ذالک الکتاب لا ریب، اس معنی کے اندر میں میرے آقا نے ان کو اپنے وجود مصطفیٰ، وجود مبارک کے ذریعے سے ان کو بھی ایسا قرآن بنا دیا کہ اصحابی کا نجوم، یہ ستاروں کے مانند ہے. اقتدیتم اہتدیتم، جو ان کے پیچھے چلے گا وہ ہدایت تک پہنچ جائے گا. تو قرآن بنا دیا نا ان کو. اور بنانے کے بعد میں اب صحابہ کا زمانہ بھی ختم ہو گیا. تو پھر اب وہ قرآن ذالک الکتاب لا ریب کیا ہے؟ اس کے لیے اشارہ فرما دیا کہ جو بعد کے زمانوں کے اندر میں قرآن جو رہے گا تمہارے پاس میں، لیکن احتیاط کے ساتھ میرے آقا نے فرما دیا کہ اس قرآن کے ساتھ میں اہل بیت کو نہیں چھوڑنا. جو خیر القرون کے زمانے کے اندر بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے بھی قرآن کی آیتوں کو، قرآن کی صورت میں لے کر میرے آقا کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑا وہ فتنوں میں پڑ گئے. وہ فتنوں میں پڑ گئے، فتنوں میں پڑے. اسی لیے تو کربلا قائم ہوئی، اسی لیے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اس لیے تو مولا علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا، امام حسن کو زہر دیا گیا علیہ السلام. واقعی فتنوں میں پڑ گئے. کیوں؟ کہ قرآن اب ہمارے پاس ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کیا گیا. شروعات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ہوئی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب بات آئی کہ حافظ جو ہے صحابہ اکرام وہ شہید ہو رہے ہیں، لہٰذا ابوبکر قرآن کو ہم جمع کرنا چاہیے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ جرأت میں نہیں کر سکتا. اگر یہ چیز ضروری ہوتی تو پھر تو جہاں کے مالک کو اپنی حیات ظاہرہ کے اندر جمع کروا دیتے. اس سے ہم یہ دلیل نہیں لیتے کہ جو کام بعد میں قرآن جمع کیا گیا وہ منشأ مصطفیٰ، منشأ خدا کے نعوذ باللہ الگ تھا، یہ بات نہیں ہے. لیکن اس کے لیے ایک وقت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ میں کیا تھا. کہا کہ یہ کام جو کام دو جہاں کے مالک نے یہ فرمایا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی احتیاط یہ تھی کہ وہ ابوبکر کی جرأت نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، اس وقت فتنے اور بڑھتے چلے گئے، اور پھر وہاں پر قرآن کا نام لے کر
جو صاحب قرآن اور چلتا پھرتا قرآن جو اہل بیت کی صورت میں تھا، ان کی مخاصمتیں، ان کی عداوتیں جب بڑھتی چلی گئی تو پھر کہیں معاملہ یہ ہو جا رہا تھا کہ مسلمانوں کی صفوں میں خود ایسے لوگ تیار ہو رہے تھے جو مسلمانوں کو شہید کرنا اور مسلمانوں کو نعوذ باللہ ان کو قتل کرنا ان کی خدمت سمجھ رہے تھے۔ تو حالات بہت سنگین ہوتے جا رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو جمع کیا، مشورہ کیا، لیکن وہ کام ادھورا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت۔ وہاں پر خارجیوں کی طرف سے جو فتنے تھے کھل کر سامنے آ گئے۔ کیا ہو گیا؟ کھل کر سامنے آ گئے کہ جو کیا کہتے تھے، وہ تو علی الاعلان مسجدوں کے ممبروں سے یہ بات کہنا شروع کر دیے تھے، الحکم حکم للہ، حکم جو مانے جانے کے قابل ہے صرف وہ حکم اللہ کا حکم ہے اور وہ قرآن ہے۔ قرآن اب ان کے لیے ایڈورٹائز کی چیز بن گیا اور صرف ہاتھوں میں رکھ کر اپنے مفادات اور اغراض کو پورا کرنے کے لیے لیبل کے طور پر انہوں نے لا دیا قرآن مجید کو۔ اب اس وقت میں ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے محسوس کی تو قرآن پاک کو ایک ساتھ جمع کیا گیا، یہ 30 پاروں کے اندر جمع کیا گیا۔ صحابہ کی خدمت حق ہے قرآن، اس کی ایک آیت پر انکار نہیں کیا جا سکتا، ایک ایک لفظ پر ہمارا تمہارا ایمان ہے، لیکن اس رخ پر رک جاؤ، تمہاری تربیت کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ جو تدوین قرآن کی خدمت ہوئی، دوسرا رخ حکمت خدا کی ہے، میرے مصطفیٰ کی مرضی ہے، اور صحابہ سے یہ عمل ہوا بالکل حق تھا اور حق خدمت ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، اس کی ناقدری کسی صورت میں نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو خدمت ہماری سہولتوں کے لیے ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس کے ہم شکر گزار ہیں، اور جن سے خدمت لیا ہے ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ تمام صحابہ عدول ہے، تمام صحابہ جنتی ہے، جن کی جو خدمات رہی ان کا احسان ہمارے سروں پر ہے، نہ قدرے نہیں ہوتی۔ لیکن دوسرا رخ یہ ہوا کہ جب اس قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کر کے پھر ان فتنہ پروروں کو ایک بہت اچھا موقع مل گیا کہ اب وہ کہنا شروع کر دیے، یہ فتنوں کی شروعات وہاں سے ہے جو آج ہر فتنوں کے ہاتھوں کے اندر میں قرآن، کہ ہمارا بنیاد، ہمارا بیس، ہماری بنیاد قرآن ہے، اور یہی قرآن کا نام لے کر مسلمانوں کی مسجدوں میں بم بلاش کر رہا ہے، مسلمانوں کے ملکوں کو تباہ کر رہا ہے، مسلمانوں کی عظمتوں کو پامال کر رہا ہے، اور مسلمانوں کی پگڑیاں اچھال رہا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ حکمت خداوندی، مرضی مصطفیٰ ہے اور مولا علی کا نظام ہے، لیکن اس میں کچھ اس بات کا دخل بھی ہوا کہ جب تک قرآن شخصیتوں میں بکھرا ہوا تھا، اہل بیت کی عظمت امت میں تھی، اور امت اہل بیت سے جو واقعتاً قرآن کے نور کو لیے ہوئے تھے، امت ان نورانی اور منور خوشبودار صحابہ اکرام جن میں قرآن تھا ان سے جڑی ہوئی تھی، اہل بیت سے جڑی ہوئی تھی۔ سمجھ میں آئی بات؟ ان کے اوچھی زبان کے اندر میں شخصیت پرستیاں تھی، اس وقت شخصیت پرستی تھی، کیوں کہ خوشبو قرآن ان کے اندر موجود ہوتی تھی۔ مسجد نبوی کے اندر میں کوئی صحابی آ جاتے تو تابعین وہ آنے میں دیر ہوئی ان کو، مسجد نبوی کے اندر میں وہ صحابی اندر آ رہے ہیں، یہ نماز پڑھ کر باہر نکل رہے ہیں، تو پھر سے وہ نمازی اپنے کاروبار، اپنے بیوی بچے، اپنے گھردار کو چھوڑ کر پھر پورا کا پورا مجمع مسجد نبوی میں اب نماز پڑھنے کو نہیں آ رہا ہے، اب کس کے لیے آ رہا ہے؟ وہ صحابی مسجد میں داخل ہو رہے تو ان کی عقیدت میں شخصیت پرستی اس درجے میں تھی، لیکن حکمت خدا کی ہے یہاں پر اپنے عقیدے کو پاک رکھنا، محفوظ رکھنا، خدا کا نظام ہے۔ لیکن جب سے یہ قرآن کی صورت کے اندر امت کے ہاتھوں میں آ گیا تو وہ رخ امت کا شخصیت پرستی نہیں کہتے اس کو، فاتبعونی فرمایا کہ اتباع کرو، ان سے محبت کرو، کہ پیچھے چلو۔ یہ دین کا راس المال ہے، یہاں پر صرف کتاب اللہ نے نہیں دی، صاحب کتاب کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ پہلے نمبر پر تو حق کی راہ کے اندر میں ذات مصطفیٰ آئے گی، اس لیے جن سے حق ملے گا نا، پہلے حق کی راہ کے اندر میں انہی کو سامنے رکھا جائے گا۔ یہاں بے ادبی کی گنجائش نہیں ہے،
بے عظمتی کی گنجائش نہیں ہے. وہ منافقین کی اور بے ادبوں کی پہچان ہے جو انجام کے اعتبار سے بدتر ہونے والے ہیں، منافق بننے والے ہیں. جب تک کیا ہوا تھا کہ امت کے ہاتھوں میں مکمل قرآن کتاب کی شکلوں میں نہیں تھا، تو یہ امت کہیں بھی اگر قرآن پاک کی ایک آیت کا نور بھی اور خوشبو بھی اگر کسی صحابی کے اندر میں محسوس کرتی تو امت عقیدت کے ساتھ میں ان کی ذاتوں سے جڑی ہوئی تھی. سمجھ گئے بات؟ اور یہ کتابی شکل کے اندر میں قرآن جب امت میں عام ہو گیا تو حق ہے، اس میں کوئی انکار نہیں. پھر اپنے عقیدے کو میں صحیح کر رہا ہوں، تم گمراہ نہیں ہونا اس معاملے میں. رائٹر صاحب ہم کو علماء سے مطلب نہیں، وہ قرآن سے مطلب نہیں، تفسیر تم تو گمراہ ہو گئے. میں خود کہوں گا وہ لوگ کیا کہیں گے، بے نیاز نہیں ہونا تم. پھر تم بھی تو پھر جو کی روٹی پکا کے کھاؤ نا، گھر میں بریانی کا ڈکارا کیوں لیتے؟ وہ زمانے کے اندر جو کی روٹی تھی نا، جو کی روٹی کھانا. اب تو بریانی کھائے گا، دم کی بریانی کھائے گا. تو پھر زمانے کے اندر بدعت کیسے استعمال کر رہا ہے؟ اس زمانے میں جو کچھ دین کے نظام ہے وہ قابل قدر ہے، اس کا انکار نہیں کیا جائے گا. جو کچھ بھی ہے دین کی خدمتیں ہوئی ہے، جس درجے میں محدثین اور مفسرین نے اور جو کچھ بھی دین کے خدمت گزاروں نے، اسلامی حکمرانوں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ دین کی خدمت کے ہم قدرداں ہیں، قابل قدر ہے. بڑی مسجدیں بنی ہوئی ہوں، کہ بڑے مدرسے ہوں، کہ بڑی خانقاہیں ہوں، کہ بڑے دینی خدمات کے نظام ہوں، ہم ان سب کے خدمت گزاروں کے محسن سمجھتے ہیں، ان کے احسان مند ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وہ کام کیا. اپنا قدر نہیں ہے. ہمارے نظام میں تربیت ہم اس بات کی نہیں دیتے کہ صرف اپنی خانقاہ، اپنا مسلک ہم ہی حق پر، باقی سب باطل پر. یہ نظریہ یہاں پر مت، نہ تم کو ملے گا، نہ یہاں ایسا آدمی چل سکے گا یہاں پر. لیکن یہ بات ضرور ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کتابی شکل میں آ گئی اور لوگوں کے پاس میں قرآن ہر کس و ناقص کے پاس سے. تو پھر اس قرآن پاک کے آنے کے بعد میں وہ جو شخصیتیں تھی قرآن کی، جن میں خوشبو اور مہک تھی، اور ہر علاقہ اس خوشبو اور مہک کی وجہ سے تابعداری اور اطاعت اور فرمانبرداری اور ان کے قول کے مطابق شخصیت پرستی میں مبتلا تھا. صحابہ اکرام رضی اللہ میں جو بچ گئے تھے ان میں سے ایک ایک صحابی سے پوری تابعین اور تبع تابعین جڑے ہوئے، حتیٰ کہ 200 میل کا مطلب کیا ہے، 700 کلومیٹر کا سفر پیدل اونٹوں پر کرتے ہوئے تابعین اپنے ملکوں سے نکل کر صرف جن کے اندر میں قرآن پاک کی ایک آیت کا نور اور مشک اور خوشبو رہتی نا، ان کا دیدار کرنے کے لیے آتے تھے 700 کلومیٹر پیدل چلتے ہوئے. اتنی شخصیت پرستی تھی. اور یہی وہ چیز تھی جو ادب امت کے اندر میں موجود تھا اور اس کو سنبھالا تھا آل رسول نے. امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے شہزادے امام زین العابدین اور پھر آپ کے شہزادے امام باقر علیہ السلام، آپ کے شہزادے امام جعفر صادق علیہ السلام، ان لوگوں نے جب ان خوشبوؤں کو سنبھالا تھا تو پوری کی پوری دنیا کے اندر میں خوشبودار جو شخصیتیں تھیں وہ اہل بیت کی تھی اور پوری امت اہل بیت سے جڑی ہوئی تھی. اور یہ وقت کے بادشاہوں کو یہی چیز تو کھٹکتی تھی کہ حکومت ہمارے پاس میں، تخت و تاج ہمارے پاس میں، فتوحات ہمارے پاس میں، دین کے سارے نظام ہمارے پاس میں، لیکن تم گرویدہ یہ اہل بیت کے کیوں تھے؟ اہل بیت کی گرویدہ کیوں؟ یہ پنجتن پاک کی گرویدہ کیوں؟ اور تمہارے دل ہے کہ کیا وجہ ہے یہ؟ ان کو اس روح کے اعتبار سے غلط نظریات والوں کو یہی چیز تو چبھتی ہے. ایک مرتبہ ہارون رشید، حالانکہ نیک دل بادشاہ ہے، اچھے بادشاہوں میں شمار ہے اس کا، ہارون رشید کا، سمجھ میں آئی بات؟ جا رہا ہے اپنے سبوں سپاہیوں کے ساتھ، محل میں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی بیگم زبیدہ کے ساتھ میں، اپنے حواریین کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے، اور باہر سے ایک دم محل کے باہر یرحمکم اللہ کی آواز جو بڑی تو پریشان ہو، کیا کوئی بغاوت تو نہیں ہوگی؟ کیا بات ہوگی؟ جاؤ معلوم کرو. بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک جن لوگوں کے اندر میں تھا، خدا کی قسم اجمیر کا تقدس ہے اور رہے گا ہمارے سلسلے کے اندر میں، اس لیے کہ وہاں پر قرآن کا نور محسوس کرتے ہیں، وہاں ذات مصطفیٰ کی اور خوشبوئے مصطفیٰ کو محسوس کرتے ہیں. ہمارے عقیدوں کا، ہماری نسلوں کے عقیدوں کو کوئی نہیں بدل سکتا، اس لیے کہ ہم نے محسوس کی ہے اور انہوں نے یہ نوازش عطا کی ہے، ہم کو خوشبو محسوس ہوتی ہے اور محسوس کروائی ہے انہوں نے. جن کو کروائی ہے، چاہے 1000 نہیں 1,00,000 دجال بھی آ جائے،
میرے ایک مرید کے دل کو رخ نہیں کو موڑ سکتے وہ، میں مطمئن اس معاملے کے اندر میں۔ اب جو بدنصیب ہے جن کو میرے خواجہ جی ہی نے نہیں محسوس کروایا، وہ تو لٹ کھڑاتا رہے گا، وہاں کی دکان اچھی، یہاں کی دکان اچھی، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، ذرا کم ذرا زیادہ، وہ تو اس کی قسمت کی بات ہے۔ لیکن جن کو وہ عطا کروا دے اس کا عقیدہ پھر وہاں سے ہٹ نہیں سکتا۔ ہارون رشید پریشان ہو گیا، معلوم کیا ملکہ زبیدہ جو تھی وہ بہت نیک دل عورت تھی۔ آگے لوگوں نے کہا کہ بغاوت تو نہیں ہوئی شہر کے اندر میں، صرف یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ جا رہے تھے شاگردوں کے ساتھ، اپنے مریدین کے ساتھ، ان کو چھک بول کے آئے تو الحمدللہ انہوں نے کہا، تو عقیدت میں سارے مریدین نے یرحمکم اللہ کہا۔ اب پیر آنے پہ مریدہ اڑ گئے تو کتنا چپتا جائے، چپتا کہ نہیں چپتا؟ اب ہم اللہ مان مگر ہمارے تو کوئی بھی نہیں اٹھتے بولے۔ ملکہ زبیدہ نے اچھا وہ کیا ہوا کہ وہ پیر پرستی کر رہے تھے، بولو ٹھیک آ گئی، اتفاق سے ٹھیک آ گئی تو الحمدللہ کہا تو یرحمکم اللہ۔ اتنے مریدین، ملکہ زبیدہ نے کہا کہ حکومت کس کی ہے جی جہاں پناہ میرے سر کے تاج، ادب میں اصلاح کرے میرے مریدان بھی، حکومت تمہاری کیا ان کی؟ کہا کہ بات تو صحیح ہے۔ تو پھر ہارون رشید بھی بچنے والے تھے نا، نیک بادشاہ تھے، وہ ولی تھے بول کے ہم تو نہیں بولتے، ولی تھے بول کے ہم تو زبردستی ولیوں کے کمرے میں ہر ایک کو لا کے ڈھکلنے والے ہم نہیں ہیں، ہم تو بہت باریک نظروں سے دیکھتے ہیں کہ غوث و خواجہ آقا ہے کہ نہیں ہے، مولا علی کی بارگاہ کی رجسٹرڈ ان کو حاصل ہے کہ نہیں، علامہ ہوں گے، بڑے سے بڑے ہوں گے مگر ولی نہیں مانتے، نیک آدمی ہوں گے اپنی جگہ، اللہ اللہ کرانے والے ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، اچھے مقرر ہوں گے، اچھے علم والے ہوں گے، پر ولی نہیں مان سکتے۔ ولی کے لیے تو ضروری ہے کہ مولا علی کی چوکھٹ سے ان کا رجسٹرڈ ہو، اور جن کے چوکھٹ سے رجسٹرڈ ہے ان کی پہچان تم بھی دھوکہ مت کھاؤ، ان کی پہچان صرف پنجتن پاک ہوں گے، آج علی اور اولاد علی ہوں گے، غوث و خواجہ ہوں گے، جن کا ہے وہ تو انہیں کا اسٹامپ استعمال کرے گا نا جی۔ تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ حکومت تمہاری کی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی بولے کیوں؟ اس لیے کہ ان کے شاگرد اور ان کے مریدین کا عالم یہ ہے کہ اتنی عقیدت کے دل پورے ان کے ساتھ میں نچھاور ہے، یہ چیز تو چبھے گی نا۔ اس لیے میرے آقا کے پردہ فرمانے کے بعد میں اب قرآن مجید ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے اس خوشبو کو، اس نور کو آل رسول نے اپنی اولاد میں منتقل فرما دیا، آل رسول کے اندر میں۔ اب ہر زمانے کے اندر میں اس زمانے کا چلتا پھرتا قرآن آل رسول ہوں گے، سادات ہوں گے، آل علی اور اولاد علی ہوں گے، کیا ہوں گے؟ اس لیے ان کی تعظیم، ان سے محبت، ان کی عقیدت، ان کی پیشانی کو چومنا، ان کے دست بوسی کرنا، ان کی قدم بوسی کرنا، ارے ناجائز ہوتا تو پھر تیرے پوٹے کو گندگی سے پیدا ہوا، کیسا کرتا رہے قدم بوسی، اور اس کو کتنا چپو کچھ چپتے رہتا، میرا منا میرا منا، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ بچے کو لے لے کے ادھر بھی پپی لے رہا ادھر بھی لے رہا، تو پھر شرک ہو جاتا نا، اس کو تھپڑ مارنا ہے، شرک کر رہا بیٹا، وہ تو تیرا پوٹا ہے، پوت رہا ہے، نوازا ہے، اب اس کو تو سب کر رہا ہے، یہ جائز ہو گیا گی۔ پر جن میں خوشبو ہوگی دنیا مجبور ہوگی ان کو چننے میں، پر ان کو ارے کیوں ادھر جا رہا؟ یہ شکایت پیدا ہوئی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے، کیوں کہ منتقل جیسے ہوئی وہ کتاب کی صورت میں آگے، تو اس میں دو طبقات امت میں بن گئے۔ ایک طبقہ، بڑی گہری بات ہے، علمی بنیادوں پر عرض کر رہا ہوں، کیا یہ تم سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے، لیکن ایک تو وہ ہے جو ظاہری کتاب اور ظاہری قرآن اور ظاہری دین کی طرف میں چلے گئے، اور ایک طبقہ امت میں وہ رہا جو حقیقی قرآن اور حقیقی عقیدت اور حقیقی خوشبوؤں کی طرف میں، وہ اہل بیت کی طرف میں آ گئے۔ اور یہ اہل بیت کی طرف میں جو آئے، یہ پھر وہ صرف کامہ بنانے والے یا دنیا کو حاصل کرنے والے، تخت و تاج والے نہیں تھے، بلکہ اپنی جان کو قربان کرنے والے۔ ان کی پہچان ہوا کرتی تھی کہ وہ اہل بیت کی محبت کے ثبوت کے لیے اپنی آخری سانس دینے کے لیے وہ ادھر آتے تھے، اس لیے کہ ان کو وہاں پر حق نظر آ رہا تھا۔ ان کی قدم بوسی سے کیا مطلب تھا، ان کے وجود میں کیا، بلکہ اتنا ادب کا احترام کہ ہم زیادہ نہیں کہتے، کہیں تم لوگ نقل کرنا شروع کر دو، یہی ابھی برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اور کیوں؟ یہ حق تو اللہ اس کے رسول اور میرے آقا دیتے ہیں۔
کہ میری اہل بیت یہ چلتا پھرتا قرآن ہے، احترام ان کا واجب ہے، ان کی عظمت اور ان کو چومنا، ان کے دروں کو پلوکے سے لپٹنا اور صاف کرنا، تعظیم کرنا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب وہ بیچارے یہ جانتے نہیں یہ چیپٹر ہے، اس لیے بیچارہ سائنس کا طالب علم پڑھنے والا نہ تیلگو وہ پڑھنے والا یہاں پر آگے اٹکا دو، تو جھٹکے لینا شروع کر دیں گا سائنس کے چیپٹر میں، ادھر کا ہے ہی نہیں نا، تقسیم ہو گئی وہاں پر۔ اب جن کو یہ در مل گئے، جن کو یہ در مل گئے جو قرآن پاک کی خوشبو، جس کی نورانیت اور ذالک الکتاب لا ریب ان کے وجودوں میں نظر آ گیا، تو پھر ان لوگوں کا مزاج کیا رہا؟ ان لوگوں کا مزاج کہ ہر چیز سے بے نیاز ہو گئے، صرف ان چوکھٹوں کو پکڑ کر اپنی زندگی گزار دیا انہوں نے، تو وہ حق والے بنے کہ نہیں بنے؟ اب چکر میں جو پڑے وہ لوگ پڑے کہ جن کو حق کی ذاتوں سے، حق کی چوکھٹوں سے نہیں ملا۔ پوری اسلام کی تاریخ پر نظر ڈال دو تو آپ کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی، سمجھ میں آ جائے گی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے زمانے ہی کے در میں فتنے شروع ہو گئے تھے کہ قرآن ہمارے پاس میں کتاب کی شکل میں ہے، اور ماشاءاللہ یہ ہے۔ اب پھر اہل بیت کی محبت کیوں؟ اس فتنے کی شروعات میں سب سے بڑا جو اقدام ہوا کربلا کی صورت میں ہوا، پھر اس کے بعد میں اہل طریقت کے 11 امام، 11 ائمہ کو بھی شہید کیا گیا۔ امت میں ایک طبقہ ظاہر قرآن کی طرف میں جو چل گیا۔ اب ہم الزام تو نہیں لگا سکتے، لیکن یہ حق و صداقت ہے کہ اس قرآن کے 20 پاروں میں جمع کرنے کی وجہ سے امت کو اس رخ سے نقصان ہوا کہ چلتے پھرتے قرآنوں کی عظمتوں میں کچھ کمیاں امت میں پیدا ہوئی، اور جس کی وجہ سے آج تک نظام خدا کا اس کا انکار نہیں کرتے، حق ہے وہ۔ لیکن آج بھی اگر چلتے پھرتے قرآنی اگر امت کے درمیان ہوتے تو امت کے نظاموں کا معاملہ کیا ہوتا؟ اور یہی سوات اعظم ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور میرے آقا نے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا فرمایا قرآن مجید میں کہ ولا تفرقوا، کہ متفرق مت ہو جاؤ۔ جو پنجتن پاک سے جڑیں گے، جو عظمتوں تعظیم اور قدسوں سے، اور جو اپنے آپ کو شہادت اپنی وراثت سمجھ کر جو اپنے آپ کو گاڑ دیں گے، ان کی سند ہے کہ وہ جمیں گے، جڑیں گے، اور جو برکت اور رحمت اور دعاؤں کی قبولیتوں کے لیے آئیں گے، کون سا کتا لے جاتا کہ کون سا کولا، 2 ٹانگ کا لے جاتا کہ 4 ٹانگ کا لے جاتا ہے، چشمے والا لے جاتا کہ بغیر چشمے والا لے جاتا ہے، سفید کپڑے والا لے جاتا کہ کالے کپڑے والا لے جاتا ہے؟ کیا گارنٹی میرے اوپر نہیں ہے نا؟ پولٹری فارم کے بچے ہیں، وہ کچھ تمنا میں آئے تھے، بجائے اس کے جو اپنی زندگی کا مقصد اپنی وراثت شہادت سمجھ کے اس راہ کے درمیان کے برباد ہونا ہم کو ہے، جو اپنے کو برباد کرنے کے ارادے سے اس راہ کے در میں نہیں چلے، وہ ہمیشہ خطرے میں بنانے کے چکر میں تو نہیں بنا تو جاتا، پھر ذرا اعتماد کم ہو جا رہا ہے، ذرا اتنا نہیں ہے نظام میں، قصبل نہیں ہے۔ اور جو شاہد صاحب اب وہ بات نہیں نکلی اپنے کو خانقاہ میں وہاں کی دعاؤں میں، ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ اور جو شاہد صاحب ہوتا کہ دیکھو شاہد صاحب کو اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ استقامت سے چلائے گا۔